نیکسٹ کمانڈ جو ہے وہ ریپلیس کا کمانڈ ایڈٹ مینیو کے اندر پڑا ہوا ہے. جب ہم فائنڈ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ریپلیس کی طرف آتے ہیں. ریپلیس کا کمانڈ بیسیکلی ایک غلط لفظ کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اس وقت اس ڈاکومنٹ میں ڈی او بی لکھا ہوا ہے, مجھے بار بار بتایا گیا کہ آپ نے ڈی او بی مختلف جگہوں پر لکھا ہے جبکہ اس کی جگہ پر ڈیٹ آف برتھ لکھنا تھا. اب یہ لفظ کہاں کہاں پر لکھا ہے مجھے کیا پتا, تو اس کے لیے پہلے میں فائنڈ کروں گا. ڈی او بی فائنڈ کرو اور ریپلیس کرو. ٹھیک ہے, کس کے ساتھ ریپلیس کرو؟ ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ. جیسے ہی میں نے فائنڈ کا بٹن پریس کیا, دیکھیں اس نے ڈی او بی کو سرچ کیا, میں نے کہا ریپلیس کرو, اس نے ریپلیس کیا. دوسرے کو پکڑا, پھر میں نے کہا ادھر آپ پیج نمبر کو دیکھتے جاتے, اس کو بھی ریپلیس کرو. تیسرا, چوتھا, دیکھیں وہاں پر پیجز نمبر چینج ہو رہے ہیں. 1 پیج پہ آیا, اب ایک ایک کو کر رہا ہے, یہ چینج کر رہا ہے وہاں پر, لیکن پیجز چونکہ سب میں فارمیٹ ایک جیسا ہے اس وجہ سے اسکرین پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا. اگر میں کہوں ریپلیس آل, جہاں جہاں پر لکھا ہے تمام کو کر دو, تو ایک ریپلیس سے سارے چینج ہو جائیں گے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو اگر ڈیٹا ڈی او بی سرچ بھی کرو گے تو نہیں ملے گا, کیونکہ اس نام کا کوئی فائل اس کے پاس ابھی نہیں ہے, کیونکہ وہ سارے کنورٹ ہو گئے کس میں؟ ڈیٹ آف برتھ میں. تو ریپلیس کا کمانڈ آپ استعمال کر سکتے ہو ورڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے. بعض اوقات کسی نے نام استعمال کیا ہوتا ہے محمد اسد, جبکہ کہنے والا کہتا ہے کہ میرا نام محمد اسد نہیں ہے, محمد اسد جان ہے, جان بھی ساتھ میں اضافہ کرو. تو پھر اس کا نام کہاں کہاں یوز ہوا ہے پتہ نہیں چلتا, لہٰذا فائنڈ اور ریپلیس سے اس کو آسانی سے کنورٹ کیا جا سکتا ہے. ایک کمانڈ اور ہے جس کا نام ہے گو ٹو, یہاں سے بھی جا سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ گو ٹو کی طرف جائیں, ریپلیس کی شارٹ کٹ بھی نوٹ کر لیں, کنٹرول ایچ اس کی شارٹ کٹ ہے, ایچ. ٹھیک ہے, گو ٹو کا کمانڈ یہاں سے بھی آ سکتا ہے اور یہاں سے بھی آ سکتا ہے. ایڈٹ میں جا کے گو ٹو. ٹھیک ہے, گو ٹو کا کمانڈ بیسیکلی جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک جگہ پر آپ نے جانا ہے تو کس طرح جانا ہے, جیسے کہ سپوز میں لکھتا ہوں اپنے پاس کچھ سینٹینس, یہ میں نے لکھا ایک سینٹینس, دا کوئک براؤن فاکس جمپس اوور دا لیزی ڈاگ, اور یہ میں نے بہت سے پیجز پہ لکھا ہے جیسے اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. یہاں پر میں جانا چاہتا ہوں ایک خاص پیج پہ, لیکن میں چاہتا ہوں جلدی پہنچوں. ایک خاص لائن پہ جانا چاہتا ہوں, ایک خاص بک مارک کی طرف جانا چاہتا ہوں, پکچر کی طرف جانا چاہتا ہوں, ٹیبل کی طرف جانا چاہتا ہوں, ہیڈنگ کی طرف جانا چاہتا ہوں. کیسے جاؤں گا؟ ادھر سے ایڈٹ گو ٹو. اب جانے کے لیے کچھ آپشن دیے گئے, جاتے ہو کہاں جا رہے ہو, میں نے کہا پیج پہ جا رہا ہوں. کون سے پیج پہ جا رہا ہوں, ادھر نمبر بتا دو, پیج نمبر 4 پہ پہنچا دو. اب آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ پیج نمبر 4 نہیں تھا, لہٰذا جیسے ہی میں گو کا بٹن پریس کروں گا پیج نمبر 4 پہ کمپیوٹر پہنچ گیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے میں اس کو کہتا ہوں کہ پیج نمبر 25 پہ پہنچا دیں, پیج نمبر 25 پہ پہنچ گیا کمپیوٹر. اسی طریقے سے مجھے بتایا گیا سیکشن ابھی ہم نے اس ڈاکومنٹ میں بنایا نہیں ہے, سیکشن 1, سیکشن 2, سیکشن 3, کون سے سیکشن پہ یہ پہنچا ہے, آگے آئے گا انسرٹ میں. ٹھیک ہے نا, سیکشن. اس طریقے سے یہاں جو ابھی تک ہم نے کمانڈ پڑھے اس کے مطابق میں جا سکتا ہوں. لائن نمبر پہ پہنچو, لائن نمبر 101 پہ پہنچو. جیسے ہی کلک کروں گا آپ دیکھیں گے یہ لائن جس بھی پیج پہ آئے گا اس پہ کمپیوٹر چلا جائے گا. دیکھیں پیج نمبر 3 پہ یہ والی لائن 101 نمبر لائن ہے, ہمیں کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اس ڈاکومنٹ کے اندر اگر پکچر پڑے ہوئے ہیں, گرافکس, ٹیبلز, تمام چیزوں کی طرف جایا جا سکتا ہے. جیسے اس کو کلک کریں اس کے لیے آپ کو یہ کمانڈ پہلے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ آگے آئیں گے کہ کون کون سا کمانڈ ہم نے اپلائی کیا ہوگا اس کی طرف جا سکتے ہیں. جیسے کہ اس میں ہم ایک دیکھ لیتے ہیں, چلے یہ ہیڈنگ والا دیکھ لیتے ہیں. کیسے؟ میں نے یہاں پر ہیڈنگ بنائی ہے پشاور, ایک ہیڈنگ ہے میرے پاس, اس کو ہیڈنگ ڈیفائن کرنا ہے یہاں سے. یہ ایک ہیڈنگ یہ ہے, اور ایک ہیڈنگ میرے پاس یہاں پر ایک دوسرا ہے, اسلام آباد, یہ بھی ایک ہیڈنگ ہے, اس کو بھی میں نے ہیڈنگ ڈیفائن کیا. اب دیکھیں میں پہلے پیج پہ موجود ہوں, میں ان ہیڈنگ کی طرف کیسے جاؤں گا, کنٹرول جی گو ٹو کا شارٹ کٹ ہے. اب میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ پہنچو ہیڈنگ کی طرف. جیسے ہی میں نے کلک کیا میں اس کو نمبر دوں گا, پہلی ہیڈنگ کی طرف پہنچو, ہیڈنگ 1 پہ پہنچو. ہیڈنگ 1 پشاور والا ہے.
پھر میں کہتا ہوں دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ کو پہنچو، دوسرے نمبر کا اسلام آباد کی ہیڈنگ ہے. آبجیکٹ تصویر کو کہتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم نے کوئی تصویر ڈالی ہو، یہاں پر ایک تصویر ڈال دو یہاں پر، جیسے یہ ایک ہم نے ایک تصویر ڈال دی ہے یہاں پر، یہ ایک تصویر پڑی ہے، ہم بھول گئے کہ تصویر کہاں پر تھی، تو اس کی طرف جانے کا ڈائریکٹ طریقہ کیا ہوگا؟ کنٹرول جی، اور چلے جاؤ کہاں پر؟ آبجیکٹ کی طرف. اینی آبجیکٹ آپ کا، اچھا گرافک کی طرف آئے گا. آبجیکٹ مین جب ہم نے اس کو ڈیفائن کیا ہوگا، انسرٹ میں آئے گا یہاں پر آبجیکٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے کیپشن. جب ہم نے کیپشن ڈیفائن کیا ہوگا تو ہم اس آبجیکٹ کو بھی لا سکتے ہیں. آبجیکٹ کے لیے ہم یہاں پر آبجیکٹ ڈال لیتے ہیں. چلے میں ٹرائی کر لیتا ہوں یہاں پر. اچھا ابھی ہم ایک آبجیکٹ کی طرف جا رہے ہیں. آبجیکٹ بیسیکلی کیا ہے؟ اگر اس ڈاکومنٹ کے اندر آبجیکٹ موجود ہو، آبجیکٹ کہاں سے ڈالا جاتا ہے؟ انسرٹ میں جا کے آبجیکٹ. جب آپ آبجیکٹ انسرٹ کرتے ہو تو انسرٹ کرنے کے بعد وہ سرچ ہوگا. اب میں سرچ کرنے جا رہا ہوں کہ آیا اس ڈاکومنٹ میں میرا کوئی آبجیکٹ موجود ہے کہ نہیں ہے. آبجیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ وہ پروگرام جو آپ نے اس پروگرام کے اندر ڈالے ہوئے ہیں. جیسے ایکسل آپ نے ڈالا ہوا ہے، آپ نے پینٹ کا پروگرام اس میں انسرٹ کیا ہوا ہے، آپ نے کوئی اور پروگرام انسرٹ کیا ہوا ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس پیج پہ میں نے انسرٹ کیا تھا. تو کیا کریں گے؟ کنٹرول جی. میں اس کو کہوں گا آبجیکٹ کی طرف چلے جاؤ، اینی آبجیکٹ جو اس ڈاکومنٹ میں موجود ہے، انسرٹ نیکسٹ. تو آپ دیکھیں اس وقت میں نے ایکسل کا شیٹ ڈالا ہوا ہے، اس کی طرف کمپیوٹر آ گیا. اگر دوسرا آبجیکٹ ہوگا تو دوسری کی طرف بھی جا سکتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ہر ایک کی طرف موو کر سکتا ہے یہ.